ہمارے عقائد میں تین بنیادی عقائد ہیں: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالمعاد، اور تیسرے ایمان بالرسالت، نبوت و رسالت۔ ان تینوں کے اندر منطقی ربط کیا ہے؟ دیکھیے، اس کائنات کا اور حیات انسانی کا گویا کہ اول و آخر، جس کو کہ کہا ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مبدأ و معاد، اللہ هو الاول اور اس کے بعد آخرت آنے والی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی زندگی کو اس نے چند حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک زندگی وہ ہے جو اس دنیا میں گزارتا ہے اس بدن کے ساتھ، یہ دار الامتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، بھاگ دوڑ کرو، پھر پتہ چل جائے گا ہوز ہو، کون کتنے پانی میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس کا نتیجہ نکلے گا یوم القیامت کو، کون کامیاب کون ناکام۔ اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جو شروع ہو جائے گی، کامیاب لوگوں کے لیے روح و روحان و جنت و نعیم، اور جو لوگ ناکام ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ آپ کو سنایا تھا حضور کا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان دیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ پڑھا کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ جیسے آپ بچے کو سال بھر تعلیم دیتے ہیں، سال کے اختتام پر امتحان ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، یہ چاٹ کھانے کی طرف دوڑتا ہے یا کہیں سے رسالے وغیرہ خرید رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کتابیں خریدتا ہے، معلوم ہو جائے گا رجحان کیا ہے۔ تو ہمارا جو امتحان ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی اولین بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی، بصارت دی، عقل دی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور، یہ جو ہے الہامی طور پر ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس انسانی شاہد ہے، اور جیسا کہ اس کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر الہامی طور پر ودیت کر دیا گیا ہے شعور کے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ پھر روح جو اس کے اندر پھونکی گئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، تو اس سے روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، بالقوہ موجود ہے۔ اس بنا پر ایک امتحان تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ وہ اندھا بہرا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنی خواہشات کا بندہ بن کر رہتا ہے، وہ نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کرتا۔ اگر یہ ہے تو وہ گویا کہ پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا۔ پہلا امتحان جو ہے اس کے لیے کوئی نبی آتا یا نہ آتا برابر تھا، یہ تو اللہ نے ودیت کیا ہوا تمہارے اندر، اس کی بنا پر تمہارا امتحان ہے۔ لہذا جن لوگوں تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ان کا بھی محاسبہ ہوگا، لیکن توحید کی بنیاد پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت کے اندر تھا تمہارے، ہم نے تمہارے اندر یہ چیزیں ودیت کر دی تھی، تمہیں پھر سماعت اور بصارت بھی تھی، کائنات کو دیکھو اور ہمیں پہچانو، یہ ہماری آیات ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ البتہ اس سے آگے پھر جب احکام آئے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے یہ ممنوع ہے، اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچائی نہ جائے تو پھر محاسبہ کس بات کا؟ اگر تو لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے، اصل میں یہ چیزیں جو ہے فطرت کے اندر نہیں ہے پورے طور پر، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے انسان محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے۔ اسی لیے جب چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا، تو فرما دیا گیا، یہ چارٹر تھا جو دیا گیا ہے خلافت عرضی کے لیے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت میری طرف سے آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ لیکن جو لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اصل میں ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نبیوں کے ذریعے سے وہ ہدایت بھیجتا تھا، اور نبیوں کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس ہدایات کو یا ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیں۔
اور اس کو قولن بھی پہنچائیں عملاً بھی پہنچائیں، یعنی جو کچھ دعوت دے رہے ہیں زبان سے اس کا نمونہ اپنے عمل میں بھی پیش کریں، اس لیے کہ شہادت قولی شہادت عملی یہ دونوں ہوں گے تو شہادت کا پورا جو ہے حق ادا ہوگا۔ اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے آپ کو آج سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا سنایا ہے۔ یہ مقام ایسا ہے، بڑا حسین مقام ہے، بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک بڑا حسین گلدستہ انبیاء اور رسول کے ناموں کا ہمیں وہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، یہ وہ رسول تھے جنہیں ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ کے محاسبہ اخروی کے مقابلے میں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے امتحان لے، لیکن وہ حکیم بھی تو ہے، اس نے اپنے امتحان کا ایک نظام بنایا ہے۔ نبی آتے تھے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، زنا ناجائز ہے، نکاح کرو اور تم اپنا جو ہے طبی تقاضا پورا کرو۔ تو اس تمام کو جب وہ پہنچا دیتے تھے، اگر نہ پہنچایا ہوتا تو لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک موقع ہوتا ہے، اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ شے حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے تم پر، اور یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے ممنوع ہیں، ہمیں تو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ حجت ایسی ہوتی، اگرچہ دنیا کی عدالتوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجرم جی مجھے تو قانون معلوم نہیں، بھائی معلوم تھا یا نہیں تھا، تم نے قانون توڑا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، اگنورینس جو ہے وہ ایک ایکسکیوز بنے گی، اے اللہ ہمیں تو پہنچائی نہیں گئی بات، ہمیں تو نہیں بتائی گئی، تو ہمارا محاسبہ کس بنیاد پر؟ لہٰذا نبی اس دعوت کو پہنچاتے تھے اور اپنے عمل کر کے اپنی زندگی میں دکھاتے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اچھا، جو لوگ ان میں سے مان لیتے تھے اور صحیح عمل کرتے تھے ان کو بشارت دیتے تھے تمہارے لیے جنت ہوگی آخرت میں۔ جو لوگ انکار کرتے تھے، اڑ جاتے تھے اپنے کفر پر، تکذیب کرتے تھے انبیاء کی اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی، ان کے لیے وہ نذیر بن کر آتے تھے، خبردار کرنے والے، دیکھو موت کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ تو یہ بشارت اور انذار اور دعوت، یہ نبوت کا اولین مقصد ہے۔ اس کے لیے دو اصطلاحات آپ سامنے لے آئیں، اتمام حجت، نبی نے بات پہنچائی اور جس کا حق تھا ادا کر دیا پہنچانے کا، اور اس کا اپنا عمل بھی پیش کر دیا، ثابت کر دیا، تو گویا کہ حجت قائم ہو گئی ان پر آخری درجے میں۔ دوسری اصطلاح قطع عذر، کہ لوگوں کی طرف سے عذر ختم ہو جائے، وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے، پلیڈ نہ کر سکے اگنورنس کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو ان کی اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اتمام حجت کے لیے نبی آئے، قطع عذر کے لیے نبی اور رسول بھیجے گئے۔ یہ ہے نبوت کا بنیادی مقصد۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں بھی یہ بنیادی مقصد جو ہے نبوت و رسالت کا وہ موجود ہے۔ میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت سنائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، حق کی گواہی دینے والے، قول سے عمل سے، پھر بشارت دینے والے جو اس راستے کو اختیار کر لیں، اور پھر خبردار کرنے والے انہیں جو اس کا انکار کرے اور کفر کرے، اور اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، اور پھر آپ کو روشنی کا، ہدایت کا ایک چراغ، روشن چراغ بنا دیا۔ یہ حیثیتیں وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء میں اور حضور میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، داعی اللہ بھی تھے، اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کا چراغ بھی تھے، لیکن ان حیثیتوں میں بھی حضور کی ایک تکمیلی شان ہے، ان تمام حیثیتوں میں بھی آپ کی ایک اتمامی کیفیت ہے۔ لیکن وہ بات جو خاص آپ کے اوپر کی گئی وہ ہے کہ یہ جو نظام زندگی تھا اب یہ ظلم کا اوپر استوار ہو چکا ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ بادشاہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں محلوں کے اندر، مخملی گدوں کے اوپر، اور ان کے لیے ساری جو محنت ہے کسان کر رہا ہے کھیت کے اندر، محنت خون پسینہ، اس کا عیش کرتا ہے جاگیردار اور بادشاہ۔ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے، کوئی لوہار کام کر رہا ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی کپڑا بن رہا ہے، ان پر ٹیکس لگا ہے، ٹیکس دو، اور اس ٹیکس سے جو ہے
وہ جاگیرداروں کی بھی حویلیاں بنیں گی اور بادشاہ کے محل بنیں گے، اور بادشاہ جو ہے وہاں پر اپنی فوج بھی اسی ٹیکس سے اٹھائے گا، بڑھائے گا، انہیں منظم کر کے کھڑا کرے گا کہ اگر کہیں کوئی بغاوت کرے، کوئی کلمہ بغاوت کرے تو اس کا سر کچل دیا جائے۔ یہ نظام جب ظلم کا آ گیا ہے تو اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو دین حق دیا گیا ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ نظام اعتدال ہے، یہ نظام توازن ہے، یہ انصاف پر مبنی نظام ہے، اس نظام کو قائم کر کے دکھائیے تاکہ حجت قائم ہو سکے۔ اگر یہ نظام آپ صرف کتاب میں لکھا ہوا پیش کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حجت نہیں بنے گی۔ جیسے انفرادی سطح پر جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھ کے دکھائیں، روزہ رکھو تو آپ روزہ رکھ کر دکھائیں، جہاد کرو تو آپ جہاد کے اندر خود آگے سے آگے ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ پر دین حق مکمل ہو گیا، کامل نظام جو مبنی بر عدل و انصاف ہے، جو معتدل ہے، جو متوازن ہے، جس میں تمام کے حقوق معین کر دیے گئے، اس نظام کو قائم کر کے دکھائیے، غالب کر کے دکھائیے۔ یہ ہے وہ مشن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیلی مشن ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں نے ایک تو آپ کو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 سنائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم ہی نے بھیجے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کو ہم نے بھیجا۔ ان کو کیا کچھ دیا؟ بینات کہتے ہیں بالکل روشن، مبرہن، از خود واضح چیز کو کہتے ہیں۔ بین سی بات ہے، بھائی کیا ہو گیا، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بین سی بات جو بالکل واضح ہو۔ تو بینات سے مراد وہ تعلیمات بھی ہیں جو وہ ایمان کے ضمن میں لائے، جو فطرت انسانی میں پہلے سے موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ معجزات بھی ہیں جو انبیاء اور رسولوں کو دیے گئے ثبوت کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، شریعت اتاری، قانون اتارا، لوگوں کے حقوق معین کیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، جو حاکم ہوں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور جو بھی اس وقت رعیت ہے اس ماحول کے اندر، جو ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، سرمایہ دار کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اسی طریقے سے مزدور کے کیا حقوق ہیں یا کیا فرائض ہیں۔ ہم نے ایک نظام دیا ہے اور ترازو دیے ہیں، اس میں تولو، جو جس کا حق ہے اس کو عطا کرو، اور اگر کسی نے کسی اور کا حق غصب کیا ہے تو اسے چھینو۔ چنانچہ یہی بات کہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت خلافت ان کے ہاتھ پر ہو گئی، تو جو خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، بڑے پیارے الفاظ اس میں تھے، تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف رہے گا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں، اور تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں۔ تو فرمایا یہ ہم نے سب کچھ کس لیے کیا؟ نبی کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے، رسولوں کو معجزے کیوں دیے، انہیں کتاب اور شریعت کیوں دی، میزان کیوں اتاری؟ مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل پر قائم ہوں، جو جس کا حق ہے اسے ملے۔ باپ مرے تو بیٹوں کا جو حصہ ہے، بیٹیوں کا جو حصہ ہے، بیوہ کا جو حصہ ان کو دیا جائے۔ یہ سارے حقوق اور فرائض ہم نے معین کر دیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوشل ایولیوشن میں یہ نظام ابھی رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ نظام، جب غاروں میں ہم تھے تو کوئی نظام تھا ہی نہیں، پھر قبائلی نظام ہوا، مختصر سا نظام، پھر سٹی اسٹیٹس آئیں، اور پھر اس کے بعد امپائرز قائم ہوئی، تو نظام ایک محکم نظام جس میں انسان جکڑا گیا بری طریقے سے۔ تو اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دین حق کو کامل کر کے محمد الرسول اللہ پر اتار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور کی جو شان ہے امتیازی، کہ وہ الفاظ جو کسی اور رسول کے لیے نہیں آئے قرآن میں ایک مرتبہ بھی، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے قرآن مجید میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین حق کو پورے کے پورے دین پر۔ کلہ ہی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تمام کے تمام ادیان پر۔ اور یہ بحث ہم پہلے کر چکے، دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ دین الملک ذکر ہے سورہ یوسف میں، بادشاہی نظام۔ بادشاہ جو ہے حاکم ہے، مطلق ہے، سورن ہے،
سوورنٹی belongs to him. وہ جو بھی کہہ دے گا وہ قانون ہے، اور وہ در حقیقت اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائے دے گا، اور قانون کے مطابق بلکہ اس نظام کی خدمت کرنے والے جانثاروں کو وہ تمغے بھی دے گا، اور وہ خلعتیں دے گا، وہ اور انعامات دے گا، جاگیریں دے گا. یہ بادشاہی نظام. اللہ کا نظام کیا؟ اللہ کو حاکم مطلق مانو، اور اللہ کے رسول کو اس کا نمائندہ مانو. یہ دین ہے، اور ان دونوں کی اطاعت پر مبنی نظام ہونا چاہیے. تمہارا انفرادی بھی اجتماعی بھی. انفرادی سطح پر بھی اللہ کے بندے بنو اور رسول کے پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجتماعی سطح پر بھی تمہارا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو غالب کرو، قائم کرو. اس قائم اور غالب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اب اگر یہ دین حق پیش کرتے ہو دنیا کے سامنے، تو جب تک اسے قائم کر کے دکھاؤ نہ، اتمام حجت نہیں ہوگا. جیسے ذاتی سطح پر جو تعلیم دی آپ نے کر کے دکھا دی، اب اجتماعی نظام دے رہے ہو تو اجتماعی نظام کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھاؤ. یہ در حقیقت ہے جو مشکل کام تھا. جو کام مشکل تھا وہ میرے حوالے کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. مشکل ترین کام، دین کو غالب کرنا، نظام خداوندی کو قائم کرنا. ظاہر بات ہے کہ نظام کے ساتھ جو بھی نظام ہوتا ہے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نظام نہ ہو. کہیں بادشاہی نظام ہے، کہیں پر جو ہے وہ نمائندوں کا نام نہاد جمہوریت کا نظام ہے، کہیں کوئی آمر ہے. آخر ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے نظام کو چاہے گا اسٹیٹس کو، میرا نظام جو کا توں رہے. سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے نظام کو کچھ چھیڑے. جاگیردارانہ نظام میں جاگیردار کبھی نہیں چاہیں گے کہ جاگیرداریاں ختم کر دی جائیں. they are bound to resist. اس لیے دو جگہ پر آیا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. شرک کرنے والے کتنا ہی ناپسند کریں، کتنی مخالفت کریں، کتنا ہی رزسٹ کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرض منصبی یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے کے پورے نظام کو، جس کو کہا گیا ایک اور جگہ پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. پورا نظام، کوئی شے اس سے باہر نہ رہے، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ ریاست، نہ قانون، نہ انفرادی زندگی، نہ اجتماعی زندگی. یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نظام میں آ جائے. یہ نظام اگر قائم کر کے نہ دکھایا جائے تو وہ جو دو الفاظ میں نے آپ کو کہے تھے، اتمام حجت نہیں ہوتا. آپ اچھے سے اچھا نظام دنیا میں کتاب میں لکھ کر دے جائیں، لوگ کہیں گے صاحب یہ خیالی جنت ہے، کسی نے لکھی ہے. یہ ہونا ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے جو دیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک کتاب افلاطون نے لکھی تھی، دی ریپبلک. ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا نظام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلکہ حضرت مسیح سے بھی 400 سال پہلے کی بات ہے، حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. نظام ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. سب کتاب میں لکھا رہ گیا. اس کتاب کو اب کہا جاتا ہے کہ یہ یوٹوپیا ہے، ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا. دنیا میں ایک دن بھی وہ نظام کہیں قائم ہوا ہی نہیں. تو قائم کر کے دکھاؤ گے تو حجت بنے گی، اس کا نمونہ دکھاؤ گے تب اتمام حجت ہوگی، اس کا ایک نمونہ ماڈل پیش کرو گے تب وہ قطع عذر ہو جائے گا. لہذا دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، یہ فرض منصبی قرار پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا، اور اس اعتبار سے یہ تکمیل رسالت کا دوسرا مظہر ہے. دیکھیے کوئی آج کہتا یا کہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا سید القوم خادمہم، لوگ کہیں گے بڑا اچھا شعر کہا ہے آپ نے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے سردار خادم ہوتا کہیں؟ لیکن آج محمد الرسول اللہ نے جو نظام قائم کیا تھا، حضرت عمر خادم تھے کہ بادشاہ تھے؟ حضرت عمر چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی محل نہیں تھا. حضرت ابوبکر کا کوئی محل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس اعتبار سے اگر ہم کہتے ہیں سید القوم خادم، اچھا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال آپ نے پیش کیا، لیکن یہ کہ یہ کوئی ہونے والی بات تو نہیں. آج معلوم ہے ہو سکتی ہے، ہوئی ہے. یہ تو بڑا ہسٹوریکل ایرا ہے، یہ کوئی 5000 سال پہلے کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ حضرت نوح کے زمانے کی بات نہیں کر رہے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات نہیں کر رہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. یہ نظام قائم ہوا ہے. درویش بادشاہ جن کو کہ مانا پھر عیسائیوں نے جب لڑے بھیڑے بغیر یروشلم جو ہے حوالے کیا ہے مسلمانوں کے، حضرت عمر کو دیکھ کر کہا ہاں یہی وہ درویش بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم اس کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا. آئیے حاضر ہے، یہ چابیاں ہیں، کھول لیجیے، آئیے لے جائیے. تو یہ کام اگر کر کے نہ دکھایا جاتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اسے یوٹوپیا کہا جائے، خیالی جنت ہے، انہونی سی بات ہے. لہذا قطع عذر اور اتمام حجت اس اجتماعی سطح پر
اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں اس نظام کو قائم کر کے دکھایا جائے. اور یہ نظام کو قائم کرنا پہلے سے موجود نظام کو اکھاڑے بغیر تو نہیں ہوگا. اس کو جڑ سے اکھاڑنا، ایک عام پودے کو بھی اگر آپ کھینچتے ہیں تو اس کی جڑیں جو ہے وہ رکتی ہیں. ایک بڑا درخت ہے، تناور ہے، اس کی جڑیں دور دور تک گئی، انہیں کھینچنا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تصادم ہوگا، اس کے لیے مقابلہ ہوگا، اس کے لیے جد جہد ہوگی، اس کے لیے جانیں دینی ہوگی. اس لیے کہ یہ ایک انقلابی عمل ہے. ایک نظام کو بدل دینا، اس نظام کو بدلنے کے لیے انقلابی جد و جہد ہوگی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسانوں کو جانیں بھی دینی پڑیں گی، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. اور یہ سب سے مشکل کام دعوت و تبلیغ میں یہی ہو جائے گا نا کہ کوئی آپ کو کہہ دے گا پاگل ہے، مجنون ہے، کوئی مذاق اڑا دے گا، ہو سکتا ہے بچے کنکریاں پھینک دے، کچھ بھی کر دے. لیکن یہاں تو آپ جب نظام کی بات کریں گے، تمہارا نظام غلط ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ساری طاقت جو ہے کفر کی اور طاغوت کی، وہ ساری شیطنت کی قوتیں جمع ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گی. لہذا یہ ہے تکمیل رسالت کا مظہر ثانی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دو جگہ پر آیا ولو کرہ المشرکون، ایک جگہ آیا سورہ فتح میں وکفی باللہ شہیدا. مددگار کی حیثیت سے اور گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹھن کام ہے جو آپ کے کندھے پر آ پڑا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل ہی میں کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بڑی بھاری بات ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. یہ بھاری بات ہے جس کو محمد رسول اللہ نے پورا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سلطنت خداداد یا مملکت خداداد پاکستان جو ہے، اس میں اسی نظام کو ہم قائم کریں. اور اگر ایک جگہ بھی یہ نظام اسی طریقے سے اسی شان کے ساتھ قائم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا. اس لیے کہ انسانیت تو تلاش میں ہے کہ اسے ایک عادلانہ نظام ملے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، اور تمام معاملات جو ہیں انسان کے عدل و انصاف پر ہوں. یہ تو انسان چاہتا ہے. لہذا اگر وہ نظام قائم ہو گیا تو پھر پوری دنیا لپک کر اسے قبول کرے گی. کہ جو مشن حضور کے سپرد کیا گیا، انقلابی مشن، نظام بدلو، اللہ کا دین قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، وہ بات جو حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے، جو دعا سکھا کر گئے تھے، آج بھی عیسائیوں کی جو لارڈز پریئر ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں: Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب، تیری حکومت آئے، تیری بادشاہی آئے زمین پر، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج اور چاند تیرے حکم سے چل رہے ہیں، فرشتے تیرے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. جیسے آسمانوں میں تیری مرضی پوری ہوتی ہے، اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو. Thy will be done on earth as it is in heavens. یہ کام جو سکھا کر گئے تھے اور 600 برس تک عیسائیوں نے یہ جو ہے دعا کی ہوگی، اس دعا کا ظہور اب ہوا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں کہ وہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم کر کے دکھائیں. تو گویا کہ تمام جو یوزرپرس تھے، جنہوں نے بادشاہی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، ان سب کے خلاف بغاوت تھی، ان سب کے لیے چیلنج تھا. یہ کام حضور نے کیا ہے. اور آج جو خاص پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر کیا ہے. اس میں معجزوں کا دخل بہت کم ہے. معجزے حضور کے ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے. آپ کا معجزہ معنوی ہے. حسی معجزات آپ کے بہت کم ہیں، وہ معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے. شق القمر کا معجزہ ہے، لیکن اصل میں معجزہ ہوتا ہے وہ جو مطالبے پر پیش کیا جائے. مثلاً جیسے کہ قریش کہتے تھے آپ یہاں اس مکے کی سرزمین میں ایک باغ ہمیں لگا کے دکھا دیں، اس میں چشمے بھی بہا دیں. آپ یہاں اپنے لیے ایک محل جو ہے سونے اور چاندی کا محل بنا کے دکھا دیں. اچھا، آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں، ہماری نگاہوں کے سامنے جائیں اور کتاب لے کر اتریں. آپ مانیں گے؟ جب آپ یہ کر کے دکھا دیں گے ہم مان لیں گے. آخر رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ خود کہتے ہیں، ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ان کا ہاتھ وہ نکالتے تھے اپنے گریبان سے اور وہ سورج کی طرح چمکتا اور روشن ہو جاتا تھا. آپ خود بتاتے ہیں حضرت صالح اس نے معجزہ دکھایا، قوم نے طلب کیا کہ اے صالح، اگر اس سامنے چٹان سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے ہم تمہیں مان لیں گے.
وہ گابن اونٹنی برآمد ہوئی، انہوں نے مانا پھر بھی نہیں۔ لہذا اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انہیں ایسے معجزے نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ ایسے معجزے دکھانے کے بعد پھر قوم کو مہلت نہیں ملتی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو وہ نسیم منسیہ، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ عذاب استیصال، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا قوم کو، جو قوم نوح پر آیا ہے، قوم ہود پر آیا ہے، قوم صالح پر آیا ہے، قوم لوط پر آیا ہے، بلکہ شہروں کو نام لینا چاہیے کہ جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا ہے، جو قوم شعیب پر آیا ہے، جو آل فرعون پر آیا ہے، پھر وہ عذاب آتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا اگر ہم وہ معجزہ دکھا دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو ابھی قصہ ختم ہو جائے گا، ان کو ختم کر دیں گے ہم، لہذا ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ہمارا اصل معجزہ یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، آؤ اس کا مقابلہ کر لو، چیلنج دے دیں آپ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو، واقعتاً تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود اس کی تصنیف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ سب جمع کر لو، اور جنات میں سے بھی تمہارے جو کاہنوں کے جو ہوتے ہیں، جو موکل، ان کو بھی لے آؤ، اور سب مل کر ایک سورت قرآن جیسی بنا کر دکھا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اصل معجزہ حضور کا قرآن تھا، مانوی تھا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کا، حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد تو وہ لٹھیا ہے، وہ اب سانپ تو نہیں بنے گی۔ وہ جو ان کے ہاتھ جو نکلتا تھا چمکدار، وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں تھا، بعد میں تو نہیں ہے۔ یہ دائمی معجزہ ہے۔ لیکن بہرحال جو جد و جہد کی ہے حضور نے، جس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ کے بعد سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین حق کو تمام ادیان پر، دین جمہور پر بھی، دین الملوک پر بھی، تمام ادیان کے اوپر، یا پورے کے پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد پر ایمان لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے دعوے دار ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا دلائے؟ اب اس کا جواب خود دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اچھا، یہ جہاد جو ہے یہ تو بہت وسیع ہے، دعوت انسان دے رہا ہے یہ بھی جہاد ہے، دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگا ہوا یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ کر رہا ہے یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد۔ اس لیے حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد اصل تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ باہر کے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہو اور خود تمہارے اندر جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہے نفس امارہ، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں۔ اس اعتبار سے نفس جہاد ہے وہ جہاد تو بہت وسیع ہے، لیکن پھر قتال اس کی آخری منزل ہے۔ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں جہاں یہ مقصد بعثت محمدی بیان ہو گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے جہاد کی دعوت دی گئی، اور وہیں پر یہ فرما دیا گیا اس جہاد کی ایک چوٹی ہے قتال، جنگ، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا۔ اس لیے کہ جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جاتا ہے وہ گویا کہ جان کا رسک لیتا ہے، وہ تو واپس آ گئے تو یہ سمجھیے نئی زندگی ہے۔ اس لیے فرما دیا یہ چوٹی پر جو فائز ہو جائیں گے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک جہاد فی سبیل اللہ، ایک قتال فی سبیل اللہ ہے، اور ایسی صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی طاقت ان میں رکھنا پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ جہاد و قتال کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ،
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے جہاد کیا، اور یہ جہاد آپ کو معلوم ہے کون سی تکلیف اس میں نہیں آئی محمد الرسول اللہ کو اور صحابہ کو۔ سب سے پہلے وربل پرسیکیوشن ہوئی، زبانی ایذا رسانی، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید ساحر ہو گئے ہو، یا کسی کا سحر تم پر ہو گیا، مسحور ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے، کوئی جن تم پر آ گیا ہے، یا تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ تم نے ایک جو ہے عجمی غلام اپنے گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ ہے تورات کا اور انجیل کا عالم، وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے، فَيَتُتْلَى عَلَيْهِ، وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے صبح شام، اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہو کہ یہ آسمان سے وہی آئی ہے۔ اکتتبہا، یہ تو تم نے ان سے ڈکٹیشن لے لی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور کو ستایا گیا، اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو دکھ نہیں ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے کہ جو یہ کہتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے۔ یہی مجھ سے محبت کرتے تھے، یہی میرے راستے میں اپنی نگاہیں بچھاتے تھے میرے قدموں تلے، یہی مجھے الصادق الامین کہتے تھے، اور آج کہہ رہے جھوٹے ہو، کذاب ہو، ساحر ہو، مسحور ہو، مجنون ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے آپ کا دل بھجتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے، لیکن فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جھیلیے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، جو کچھ کہہ رہے سنیے، البتہ ان سے قطع تعلق کیجئے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اچھا بھائی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، سلام، آپ اب پھر کبھی بات کر لیں گے، ابھی تو آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہیں اسے جھیلو، برداشت کرو۔ پھر آپ کو معلوم ہے کس طرح صحابہ کرام کو ستایا گیا، کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، کس طرح ٹارچر کیا گیا، خصوصاً غلاموں کو، نوجوانوں کو، یہ سارے شدائد انہوں نے جھیلے۔ اور اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ کوئی معجزہ نہیں آیا کہ جو بچائے، جبکہ ابو جہل جو ہے ٹارچر کر رہا تھا، اور پھر اس نے شہید کر دیا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، تو نہ کوئی معجزہ ہوا، نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی دفاع ہوا، اس لیے کہ حضور نے روکا ہوا تھا، جھیلو، برداشت کرو۔ اس لیے کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، ہم نے جوابی کارروائی کی تو ظاہر بات ہے کہ دشمن ہمیں کچل کر رکھ دے گا، تو وی ہیو ٹو گین ٹائم، ہمیں تو بریدنگ اسپیس چاہیے، لہذا جھیل لو، برداشت کرو۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا، یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خود 3 برس کی قید کاٹی ہے محمد الرسول اللہ اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا گھرانہ بنو ہاشم کا، 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی، شیب ابی طالب بھی اسے کہتے ہیں، شیب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، اس کے اس سرے کے اوپر ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی۔ یہ حال ہوا ہے کہ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے، وہ بلک رہے ہیں، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکایا جا رہا ہے۔ یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں من و سلوہ نازل نہیں ہوا، اللہ اتار نہیں سکتا تھا۔ یہ تربیت تھی، جھیلو، برداشت کرو۔ تمہارے اندر مقاومت پیدا ہونی چاہیے، استقامت آنی چاہیے، صبر پیدا ہونا چاہیے، جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، تحمل پیدا ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ آخر کیا اسرائیلی زیادہ محبوب تھے اللہ کو حضور اور آپ کے صحابہ سے؟ ان کے لیے من و سلوہ اتر گیا تھا، ان کے لیے دھوپ کا سائبان چل رہا تھا، جیسے جیسے وہ قافلہ چلتا تھا سائبان جو ہے ابر کا سائبان ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے لیے سمندر جو ہے پھاڑ کر راستہ نہیں بنایا گیا، لیکن یہی نتیجہ نکلا پھر کہ جب وہ عادی ہو گئے، جیسے کہ کوئی لاڈ پیار کے اندر پلا ہوا بچہ جو ہے پھر عادی جب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بگڑتا ہے، وہ بگڑ گئے۔ جب جنگ کا وقت آیا انہوں نے صاف کہہ دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، ہے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب، تم جا کے جنگ کرو، فلسطین میں جو قومیں آباد ہیں مشرک، انہیں نکال دو وہاں سے، پھر ہم داخل ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے بیزاری کی کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا۔ 2 اور تھے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے، یوشع ابن نون، کالب بن یفنہ، 4 آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے، لہذا وہ مسئلہ وہیں پر آ کر رک گیا۔ اس اعتبار سے غور کیجئے محمد رسول اللہ نے جو جماعت تیار کی، جب جنگ کا مرحلہ آیا انہوں نے جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اور اس کے بعد قتال جب آیا ہے تو قرآن مجید میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سورہ توبہ کے اندر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون،
اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے اکابر سردار جو تھے قریش کے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، اور صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ، اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے وہ راستے میں مدینہ جاتے ہوئے فوت ہو گیا، 14۔ اس کے برعکس ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے، تو غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت، حضرت مصعب بن عبید جیسی شخصیت، ان دونوں کی قبریں ہیں کہ جو علیحدہ ہیں، باقی سب کے لیے تو جتنے بھی شہداء تھے وہ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفن ہیں۔ دامن احد میں آپ جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں دیکھتے ہیں ایک کمپاؤنڈ میں یہ 2 قبریں ہیں، حضرت حمزہ، اور کون ہے حمزہ؟ حضور کے چچا بھی ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا، ایک ہی لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، دودھ شریک بھائی عرب میں تو حقیقی بھائیوں کی مانند ہو جاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول ہی بھی ہیں، اور ان سب کا جو آپ نے دیکھا، ان کی لاشیں آئی ہیں، حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ احزاب میں کیا ہوا ہے؟ کچھ کھانے پینے کو نہیں، 12,000 کا لشکر آ گیا، اور اس 12,000 کے لشکر نے جو گھیرے میں لیا ہے تو راستے بند ہو گئے، باہر سے کوئی بھی رسد نہیں آ سکتی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ سکتی، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے۔ حضرت سلمان نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خندق کھود لیا کرتے ہیں ایسے حالات میں، ہمارے ایران میں یہ طریقہ ہے، حضور نے پسند کیا خندق کھودو۔ اب فاقہ زدہ ہیں، شدید سردی ہے، اور خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خود حضور بھی لگے ہوئے ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ تنگ آ گئے، بالکل یوں سمجھیے کہ جاں بلب ہو گئے، آئے حضور اب یہ بھوک اور یہ فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، حضور دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر کب پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہیں گبر دوہری نہ ہو جائے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اتنی شدید کیفیت، منو سلوہ نازل نہیں ہوا، کیونکہ اے نبی آپ نے انسانی سطح پر کوشش کر کے دکھانا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے جو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا انسان کو، اس کے اندر کیا صلاحیتیں، کیا قوتیں۔ اقبال نے بہت عمدہ شعر کہا ہے غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی اس جد و جہد سے معلوم ہوا انسان کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، کس طرح پروانہ وار جانے دی ہیں، کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ حکم آ گیا ہجرت کا تو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور بال بچوں کو جو مکے کے جو بھیڑیے تھے مشرکین، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ جانثاری، یہ جان سپاری، یہ قربانیاں یہ دی ہے محمد رسول اللہ اور والذین معہ، حضور کے ساتھی۔ اسی لیے تو سورہ صفی کے آخر میں آیا نا، من انصاری اللہ، جیسے کبھی عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ، اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اسی طرح حضور نے بھی تو کہا تھا آؤ کون ہے میرا مددگار۔ اس اعتبار سے یہ سارا کام، ہاں وقتاً فوقتاً اللہ کی غیبی مدد آئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو رات کو چاروں طرف پہرا تھا، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے حضور کو، اللہ نے ان کو بچایا۔ اس طرح غار ثور میں جا کر چھپے ہیں تو کھوجی جو ہے وہ قریش کو لے گیا تھا عین دہانے تک۔ حضرت ابو بکر صدیق جو اندر تھے حضور کے ساتھ، وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیسا معجزہ کیا کہ وہاں پر کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا۔ کہا اس نے جو قریش کا سردار، تمہارا دماغ خراب ہوا، اس غار میں کوئی ہو سکتا ہے جہاں پر کہ یہ جالا تنا ہوا مکڑی کا اور جہاں پر کہ کبوتری نے انڈے دے رکھے؟ اللہ نے بچایا۔ تو مدد تو آتی ہے، مدد میدان بدر میں آئی ہے فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے، وہ آئی ہے یقیناً، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہیں، مدد آئی ہے۔ لیکن یہ کہ آج بھی وہ مدد آ سکتی ہے اگر اسی طریقے پر جد و جہد کر کے، تیاری کر کے، آزمائشوں میں سے گزر کر، منظم ہو کر، سم و طاعت کے پابند ہو کر کوئی جماعت میدان میں آئے گی تو انشاءاللہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی
چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، جو روٹھی بہار اب بھی آ جائے گی، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام جد و جہد جو ہے وہ انسانی سطح پر ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے تو قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کا جسم جو ہے وہ کوئی لوہے کا سٹیل کا بنا ہوا تھا کہ برچھا جو ہے وہ وحشی کا وہ آر پار نہ ہو سکتا، آر پار ہو گیا، ناف کے پاس سے آر پار ہو گیا، شہید ہو گئے۔ حالانکہ اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ تو میں جو بات اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے نزدیک انسان کی عظمت جو ہے وہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جد و جہد۔ دین کو غالب کر کے دکھایا، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ نظام قائم کیا جو آج تک بھی نوع انسانی کی یادداشت میں محفوظ ہے۔ جیسے کسی نے بڑا حسین خواب دیکھا ہو اور وہ خواب اسے یاد آتا رہے، اسی طریقے سے آج بھی وہ نظام پوری نوع انسانی مانتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے مانا ہے کہ جو 100 بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ انسانی کی جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ان میں ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1۔ حالانکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے، ابھی تک عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ ایم این رائے نے کہا 1920 میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کتاب آج بھی چھپتی ہے جی، ہسٹوریکل رول آف اسلام، بامبے میں ایک پبلشر شائع کرتا ہے جو اب ممبئی کہلاتا ہے۔ تو اس دنیا نے گواہی دی ہے کہ ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف 20 برس میں۔ تاریخ میں اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ والٹیئر اور روسو نے، لکھنے والے بے شمار تھے، انہوں نے ایک فضا پیدا کی اور فرانس کا انقلاب آیا، لیکن والٹیئر اور روسو جو ہیں وہ اس کی قیادت کرنے والے نہیں تھے۔ لیڈر لیس ریولوشن تھا، اس لیے نہایت بلڈی ریولوشن تھا۔ پھر مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی لاسٹ کیپٹل، لیکن نہ جو کتاب لکھی گئی تھی جرمنی اور انگلستان میں وہاں انقلاب آیا ہی نہیں، وہ تو آیا کہیں جا کر روس کے اندر، وہ بولشوکس اور بولشوکس کے ذریعے سے، اور عین وقت کے اوپر وہاں پہنچا ہے لینن، اور اس نے اس انقلاب کو ہائیجیک کیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ ورنہ مونشوکس زیادہ قوی تھے بولشوکس کے مقابلے میں، یہ بولشوک تھا۔ بہرحال حضور نے کیا کیا؟ پہلے دن سے دعوت شروع کی، اکیلا انسان، 4 آدمی ایمان لے آئے، 5 ہو گئے۔ ابو بکر، بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے دوست، عزیز دوست، علی، اپنے ہی گھر میں پلنے والے عزیز چچا زاد بھائی، خدیجہ جانثار بیوی، اور جو غلام تھا جسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 1 + 4 = 5 تھے۔ 10 برس میں بھی بمشکل 100 سوا 100 آدمی ایمان لائے ہیں۔ حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا داعی، حضور جیسا مزکی اور مربی، اور 10 سال کی شبانہ روز محنت، دن رات کی محنت، راتوں کو بھی جھولی پسار پسار کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری اس جھولی میں عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ڈال دے، ان 2 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ اس جد و جہد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین پر قدم بقدم چل کر، تکلیفیں جھیل کر، قربانیاں دے کر، آزمائشوں سے گزر کر، جانیں دے کر آپ نے انقلاب برپا کیا، لیکن ایک لائف سپین میں۔ کل 23 برس ہے وحی کے آغاز کے بعد سے انتقال تک، اور عرب میں انقلاب جو ہے نظام پیدا ہو گیا تھا، وہ تو در حقیقت سن 8 کے اندر ہو گیا۔ 20 برس ہے کل، ٹوٹل 20 ایئرس، اور ہر لمحے کے لیے، ہر لمحے میں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ ہی قائد ہیں، آپ ہی اسٹریٹ پریچر تھے مکے کے اندر، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بچے جو ہیں چاروں طرف ہیں، کوئی کنکریاں مار رہا ہے، کچھ نے کچھ اور کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہی شخص جو مکے میں اسٹریٹ پریچر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، وہی شخص ہے کہ جو بدر میں کمانڈ کر رہا ہے آرمی کو۔ احد میں سپہ سالار کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ وہی سپہ سالار ہیں، وہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے۔ مدینے میں اگر کوئی چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی تو who was the head of the state? Who was the chief justice? محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں جو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے because he is the only person supremely successful on both the religious and secular levels۔
انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، مذہبی اور سیکولر۔ اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب، اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب۔ باقی دنیا میں جو بڑے انسان ہیں وہ اگر ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو، ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو بھی نہیں، مائنس پہ آ جائیں گے۔ الیگزینڈر بہت بڑا فاتح تھا، لیکن اخلاقیات میں، روحانیات میں کوئی مقام تھا اس کا؟ زیرو ویلیو لانی پڑے گی۔ چنگیز خان بہت بڑا فاتح تھا، اٹیلا بہت بڑا فاتح تھا، لیکن یہ کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے اخلاقی، دینی، روحانی؟ حضرت مسیح بہت بڑے روحانی رہنما تھے، کیا دنیا میں کوئی ریاست قائم کی، کوئی نظام قائم کیا؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ گوتم بدھ ایک مذہبی اعتبار سے بہت اونچا، اس لیے کہ تاریخ کے اندر اس کی بھی دعوت بہت پھیلی اور بہت بڑی تعداد کے اندر بدھ آج بھی ہیں، لیکن کوئی ریاست، سیاست، حکومت، اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ زیرو۔ ایک ہی شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جو اس میدان میں بھی سب سے اونچا اور اس میدان میں بھی سب سے اونچا۔ یہ ہے حضور کا کمال، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال رسالت بھی ہے، تکمیل رسالت بھی ہے، تکمیل آدمیت بھی ہے۔ معلوم ہوا آدم کے اندر کیا کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان کی عظمت کا شاہکار، انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے قوتیں رکھی ہے اس کو اگر دیکھنا ہو بتمام و کمال تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ بقیہ 4 خطبات میں اس جد و جہد کا ایک تاریخی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جو حضرات بھی اتباع رسول کے لیے وہ اس راستے پر آنا چاہیں ان کے سامنے آ جائے کہ کس طور سے حضور نے کن سٹیپس سے گزر کر یہ کارنامہ جو ہے دنیا کے لیے، جو یوں سمجھیے کہ حیرت انگیز کارنامہ ہے، تحیر آمیز جو کارنامہ کیسے سر انجام دیا تھا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔